ایک نیوز ایجنسی ہے فائنینشیل ٹائمز کی، اس نے آج ایک رپورٹ کی ہے ایران کے حوالے سے۔ فائنینشیل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے 3 میجر سائنٹسٹ جو تھے وہ 2024 کے نومبر میں رشیا میں وہ گئے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے وہ گئے، اور وہ رشیا میں جا کر انہوں نے رشیا کی جو ایڈوانس لیزر ٹیکنالوجی ہے جو کہ نیوکلر ویپنز کے ڈیزائن بنانے میں استعمال ہوتی ہے، جو نیوکلر بوم کو بلاسٹ کرنے میں یا نیوکلر ٹیسٹنگ کرنے میں جو سیمولیشنز کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایران کے 3 سائنٹسٹ گئے، اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس سارے معاملے کو، اور یہ خبر اب جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے فائنینشیل ٹائمز جو تھا وہ اس خبر کے لیے چیزوں کو بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایویڈنس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب فائنینشیل ٹائمز کے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایز آف ناؤ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایڈوانس ہائی ٹیک ٹیکنالوجی لے تاکہ آنے والے ٹائم پہ ایران کی جو نیوکلر ایمبیشنز ہیں وہ اپنی نیوکلر ایمبیشنز ایزیلی پوری کر سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سب لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اس کی تو نیوکلر سائٹس تینوں تباہ ہو چکی ہیں، اسرائیل نے تو ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ لیزر ٹیکنالوجی سے ایران کو فائدہ کیا ہوگا اگر یہ لیزر ٹیکنالوجی ایران کو مل جاتی ہے یا وہ لیزر ٹیکنالوجی سیکھ لیتا ہے رشیا سے؟ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلر بوم بنائے بنا ہی نیوکلر بومز کی جو ہے وہ سائملٹینیسلی ٹیسٹنگ کر سکتا ہے اپنے کمپیوٹرز پر۔ دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگلی میں بات بتاؤں گا آپ کو، اگلی امپورٹنٹ بات سارے معاملے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے سسٹمز اگر ہوں، ایران کے پاس اگر ایسے سسٹمز ہوں جس میں اس کو نیوکلر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو وہ ڈیفرنٹ بامز کے ڈیزائن بنا سکتا ہے ایزیلی، کہ اس سے پہلے کہ وہ فزیکل چیزوں کو بنا کے ٹیسٹ کرے، وہ سائملٹینیسلی اپنے سسٹمز پہ ان چیزوں کو وہ رن کر سکتا ہے، غلطیاں کم کر کے اپنے نیوکلر بام کو جلدی بنانے کی ایران کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایران کے پاس یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اس سے ہائی ٹیک لیزر ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ لینے کے لیے اس کے سائنٹسٹ پچھلے 1 سال سے رشیا کے ساتھ انوالو ہیں۔ اگلی میں آپ کو بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اگلی سارے اس معاملے میں بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے جیم لینسن صاحب۔ جم لینسن صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیوکلر ریسرچر ہیں، ایران پہ ان کا بہت فوکس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دس could help ایران ویلیڈیٹ a nuclear weapon design without conducting a nuclear explosive test۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے ایران اپنے جو نیوکلر ویپنز ڈیزائنز بنا سکتا ہے، اگر رشیا سے یہ ٹیکنالوجی ایران کو مل جاتی ہے یا مل چکی ہے تو ایران کو اپنی جو نیوکلر سائٹس پر فوکس کرنے کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی، ایران ایزیلی اپنے جو نیوکلر بوم کا جو ڈیزائن ہے وہ اپنے سسٹمز پہ بنا سکتا ہے۔ حالانکہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس فزیکل ہے اور ایک چیز آپ کے پاس کمپیوٹر میں ہے، تو دونوں چیزیں ایک طرح سے برابر ہی ہیں، کیونکہ جو فزیکل چیز ہے اس کو بھی تو بنانے کے لیے آپ کو بار بار ایکسپیریمنٹس کرنے ہوں گے، تو کیوں نہ وہ چیز آپ ایک دفعہ اپنے سسٹم پہ بنا لیں، اس کی ٹیسٹنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ فزیکلی بنا لیں، تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو ایران ابھی کوورٹلی اس کام پر بھی کام کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے ایران نیوکلر ویپن بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جو ایران کی میجر نیوکلر سائٹس ہیں وہ اسرائیل نے تباہ کر دی تھیں 2025 میں، اس سال جون میں، جب جون میں کانفلکٹ ہوا تھا ایران اور اسرائیل کا۔ تو فزیکل ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی چیز کا، آپ ٹیسٹنگ تو کر سکتے ہیں لیبارٹریز پہ، لیکن اس بام کا بننا فزیکلی ضروری ہے۔ آپ اٹیک جب کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیوکلر جنگ ہوتی ہے تو کوئی سائملٹینیس تو اٹیک کمپیوٹر پہ تو نہیں ہوگا، وہ اٹیک تو فزیکل ہوگا، تو اس کے لیے نیوکلر سائٹس بنانا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس بام کو جلدی بنانے کے لیے، یعنی آپ کو زیادہ ایکسپیریمنٹ فزیکل نہیں کرنے، یہ ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے، اور اس ٹیکنالوجی سے ایران 2 یا 3 سال میں نیوکلر بام بنا سکتا ہے اگر آگے آنے والے 2 یا 3 سال پہ اس پر اٹیکس نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نیوکلر بام اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے بنا لے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ امریکہ یہ ہونے نہیں دے گا۔ جب بھی امریکہ کو شک ہوگا، شبہ ہوگا، اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے جو ہے وہ ایران پر اپنے ایئر اسٹرائکس کر کے دوبارہ سے ایران کے جو نیوکلر
جو آرسنل ہے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیں گے، اس کو بالکل تباہ کر دیں گے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو. اٹ از obviously نیئر ٹو پاسبل. تو یہ امپاسبل ہے. جس طرح اسرائیل نے 2025 میں اٹیکس کیے، اگر 2026 یا 2027 میں ایران کو اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے گا تو جو ایران ہے اس کا نیوکلر جو بامب ہے یا جو نیوکلر اس کی ایمبیشن ہے اس کو تباہ و برباد اسرائیل اور امریکہ مل کے کر دیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سارے معاملے میں، دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں وہ آنے والے وقت میں آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ایران اپنے نیوکلر ایمبیشن سے باز آئے گا نہیں اور امریکہ ایران کو نیوکلر بام بنانے دے گا نہیں. تو ہر 2 یا 3 سال بعد اب آپ کو آنے والے دنوں میں ٹینشنز بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اپنی مرضی سے ریجن میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، بیکاز امریکہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ایران پر اٹیکس ہوں اور ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. جو بیسیکلی امریکہ کا جو ہے وہ اس ٹائم یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایسپیکٹ ہے، جس ایسپیکٹ کو لے کے امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیے اس سارے معاملے میں اگلی بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو جس چیز کو ہم اس ٹائم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل آنے والے کچھ دنوں میں اٹیکس کرنے کی کوشش کرے گا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں اسرائیل دوبارہ سے ایران پر اٹیکس کرے گا. 2029 کے آخر میں یا 2026 کے سٹارٹ میں ایران کے اوپر دوبارہ سے اٹیکس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایران دوبارہ سے نیوکلیر بام بنانے کی طرف جائے گا اور امریکہ دوبارہ سے ایران کو نیوکلیر بام نہ بنانے کے لیے روکے گا. اور یہ جو انٹینشن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ آپ کو مڈل ایسٹ میں بار بار نظر آئے گی اور یہ ٹینشن ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے نہیں رہی. لیکن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جتنا زیادہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے، جتنا زیادہ ہم اس چیز کو آگے آنے والے ٹائم پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ یہ آئے گی کہ مڈل ایسٹ کی ٹینشنز زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور آخری بات یہ کہ سعودی عربیہ بھی ان ساری ٹیکنالوجیز سے پریشان ہوگا، اس لیے سعودی عربیہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے F-35 فائٹر جیٹس لے گا. تو دیز آر گونا بی ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ تھی اور یہ شیئر کرنا آپ کے لیے ساتھ بہت زیادہ ضروری تھا. اب آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. میں لائیو ہوں تھوڑی دیر اینڈ آئی ول گیو یو